अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड पढ़ी, यानी मेरे कातिल मेरे हमनवा की, और आज हम दूसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। और सब्सक्राइब तो बार बार मैं कह रही हूँ कि लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। अब आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट मुझे इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। मैं जानती हूँ इस बात को कि मेरे रीडर्स बहुत अच्छे हैं। तो आज हम दूसरी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मेरे कातिल मेरे हमनवा बाय फायजा बतूल, दूसरी किस्त। क्या मुसीबत है यार, तुम यूं अचानक कैसे बदल सकती हो इरादा? हया और वो उस वक्त कशमाला के घर छोटे से लाउंज में बैठी थी। जब कशमाला के गाँव ना जाने का सुनती वो बदक कर खड़ी हुई थी। हया यार, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी दोस्त की सालगिरह का छोटा सा फंक्शन है, मुझे वहाँ जाना था। अब उसका यूं अचानक फ़ोन किया है तो जाकर उसे नहीं कर सकती मैं, प्लीज़ बात को समझो। कशमाला उसका ख़राब मूड देख मिनमिनाई थी, जो खूंखार नज़रों से उसे घूर रही थी। बड़ी बड़ी गजाल सी आंखों की दराज खूबसूरत पलकें उस वक्त खुफकी समोए हुए थी। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना यार, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? नौमी भाई भी तो नहीं है जो छोड़ आते, और सर्दियों की रातों में गांव की तरफ कम कम ही रिक्शे जाते हैं। पाँव में जूते अड़सते अब वो फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। कशमाला ने नाखून चबाए। तो तुम यहीं रुक जाओ, मामा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। कशमाला ने तरकीब बताई। हया ने नफी में सर हिलाया। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी सही, अभी मुझे निकलना पड़ेगा, देर हो गई तो रिक्शा नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी वो बुर्का पहनते नकाब करने लगी। मुझे दुख हो रहा है यार। कशमाला अफसुर्दा सी हुई। हया ने उसके शाने पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, हो जाता है, परेशान नहीं हो, मैं चली जाऊंगी। नकाब की पिन लगाते वो बोली तो लहजा खुफगी से पाकीज़ा था। कशमाला से गले मिलती वो बाहर स्टॉप तक पैदल चलकर आई थी। स्टॉप से चुंगी पर जहाँ गांव की तरफ जाने वाले रिक्शे खड़े होते थे वहां पहुंचकर उसने 1 डेढ़ घंटा इंतजार किया था, लेकिन कोई रिक्शा न मिला जो उसे गांव पहुंचा देता। सभी रिक्शे वाले मास्टर चौधरी शबीर अहमद की साहबजादी से वाकिफ थे, उस हया वाली लड़की की हया से वाकिफ थे, तभी हया करते थे। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई रिक्शे वाला कोई भी मौजूद नहीं था। इर्द गिर्द देखती वो अब बेहाल सी हो रही थी। वो थक गई थी। गर्दो नवाक का शोर, मट्टी, गर्द, धुआं अब उसके असाब को बोझल कर रहा था। चुंगी की एक दुकान के सामने पड़े बेंच पर वो बैठ गई और हाथ मसलने लगी थी कि वो नजर आया। उसने भी हया की तरफ सरसरी नजरों से देखा। हया की आंखों में उम्मीद रोशन हुई। वो अब भी बाइक पर था और गांव की तरफ ही जा रहा था। हया को देखकर भी उसका इग्नोर करना हया को खिला था। वो बल खाकर रह गई थी। शाम के अंधेरे हर सू फैल गए थे। वो परेशान हो रही थी। वो वापस कशमाला के घर जाने का इरादा रखती थी कि वो फिर से नजर आया और उस वक्त उसकी ही तरफ आ रहा था। हया अपनी जगह से अकत हुई थी। हया से कुछ फासले पर उसने बाइक खड़ी की और उतरकर उसकी जानिब आया। 2 से 3 कदमों के फासले पर वो खड़ा हुआ था। हया को लगा वो कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं, वो तो जेब से मोबाइल निकाल रहा था। सादा से टच फोन को निकालता वो कोई नंबर डायल करने लगा। दूसरी जानब शायद बेल जा रही थी। मोबाइल को स्पीकर पर किया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, वो पहली बार उसके सामने बोल रहा था। हया ने उसकी भारी आवाज़ पर उसकी जानिब देखा। वालेकुम सलाम। जो बेटा, कैसे हो मोहसिन? सेहत तबीयत ठीक है? फ़ोन की दूसरी जानिब हया के वालिद थे, जो खुश इखलाकी से बात कर रहे थे। अपने वालिद की आवाज़ पर हया को खुशी हुई थी। उस लड़के का नाम मोहसिन था, ये उसे आज मालूम हुआ था। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी उस्ताद जी। दरअसल जहाँ चुंगी पर कोई रिक्शा वगैरह मौजूद नहीं है और आपकी साहबजादी बैठी हुई हैं। मोहसिन का खुद की तरफ ना देखना और मुस्तहकम लहजे में बात करना, खुद के लिए फिक्रमंद देखना हया को अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटे, उसे साथ ले आओ, वो तुम्हारी बहन की तरह है। ले आओ साथ। चौधरी साहब की बात पर मोहसिन ने हया को देखा। दोनों की नज़रें बैक वक्त मिली थी। मोहसिन ने रुख फेर लिया। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अलविदाई कलमात कहते वो मोबाइल जेब में रखता बाइक पर बैठा उसे स्टार्ट भी कर गया। लेकिन हया अपनी जगह पर जमी रही। वो मुंतजिर थी मोहसिन कुछ बोलेगा, और वो हनूज खामोशी का लिबादा ओढ़े हुए था। हया भी पक्की ढीठ थी।
اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ جو اس کا حق تھا تو وہ صرف اس کا ہی حق تھا، اس پر کوئی اور حق جتائے یہ اسے منظور نہیں تھا۔ ضد کی کوئی حد نہیں تھی، سمری رہتی تو اس جیسا بیبا کوئی نہیں، اگر بگڑتی تو اس سے زیادہ ڈھیٹ کوئی نہیں۔ اب بھی وہ ڈھیٹوں کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی تھی جب محسن نے نظر اٹھا کر اس کے ڈھیٹ پن کو دیکھا۔ آپ کے انتظار میں مجھے خود دیر ہو جائے گی۔ محسن کا لہجہ ٹھنڈا تھا، کوئی بھی تاثر کے بغیر، کسی بھی جذبات کے بغیر، نہ احسان جتانے والا نہ اوقات بھولنے والا۔ حیا پھر بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ پلیز بیٹھ جائیں، محسن نے اب کی بار مؤدب لہجے میں کہا۔ حیا مسکراتی بائک کے قریب آئی اور بسم اللہ کہہ کر ایک سائڈ پر بیٹھی۔ بابا کے کہنے پر آپ کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوں، نہیں تو بائک پر میں صرف بھروسے مند مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ بیٹھتے ہوئے وہ محسن کو حیران کر گئی تھی۔ بائک کے سائڈ مرر سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں عجب تاثر لیے اس کے عین پیچھے بیٹھی تھی۔ اچھی بات ہے۔ محسن نے اس پر سے نظریں ہٹائے بائک کو سٹارٹ کیا۔ مجھے گرائیں گے تو نہیں؟ برقعے کو سمیٹ کر گود میں رکھا، اس پر گود میں ہی بیگ رکھا، ایک ہاتھ سے بائک کو تھام لیا اور دوسرا ہاتھ بیگ پر تھا۔ تھوڑا سا کندھا محسن کی پشت سے ٹچ ہو رہا تھا۔ دونوں نے احتیاط سے اس فاصلے کو بڑھایا۔ محسن نے بائک کی سپیڈ سلو کی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بائک پر تیز پروئی کے باعث اس کا اسکارف جس سے نقاب کیا ہوا تھا وہ اڑ رہا تھا اور اس کے سوال میں خفگی کا عنصر موجود تھا، جیسے محسن کا اس کے سوال کو نظر انداز کرنا اسے برا لگا تھا۔ ارد گرد ٹریفک بھی تو تھا، خیریت سے گھر پہنچا دوں گا، وہ پہلے والے لہجے میں بولا۔ اچانک بائک کے سامنے گھاس پھوس سے بھری گدا گاڑی آئی اور محسن نے یکدم بریک دبایا۔ بائک کی تیزی کے باعث اور یکدم بریک لگانے کے باعث حیا بھی اسی تیزی سے اس کے اندر دھنسی تھی۔ دل بھی حلق تک پہنچا تھا۔ کندھا محسن کی پشت میں پیوست ہوتے بچا تھا۔ محسن نے سر جھٹک کر بائک کی سپیڈ کو سلو ہی رکھا۔ اگر ایسے کریں گے تو پھر کیسے خیریت سے گھر پہنچیں گے؟ حیا کی آواز میں بھی خوف جھلک پڑا تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو، اگر محسن کو چوٹ لگ جاتی تو؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ محسن کے سپاٹ انداز پر اسے غصہ سا آیا تھا۔ غصہ کا کڑوا گھونٹ لیتے وہ سر جھٹک گئی۔ آپ بائک تیز چلاتے ہیں، احتیاط سے چلایا کرے، جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مبہم سے لہجے میں حیا نے کہتے ساتھ اس کی قمیض کو ایک جانب سے ہاتھ گزار کر سامنے سے پکڑ لیا۔ محسن نے سانس روک کر حیا کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے پیٹ پر کچھ سخت گرفت کے ساتھ موجود تھا۔ سائیڈ مرر سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں ہوا کے باعث چھوٹی سی لگ رہی تھیں، لیکن ان کا زاویہ محسن کا عکس تھا جو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محسن بغیر کچھ کہے نظریں سڑک پر جما گیا، لیکن حیا کی نظریں مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پر دوبارہ نظر ڈالنا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات محسن کے لیے قابل احترام تھی، لیکن اس کے وجود کی نرماہٹ اور اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے الگ سے احساسات کو محسوس کرنے پر مجبور کر رہ گئی تھی۔ وہ جوان سالہ مرد تھا، کیا تھا جو وہ سانولی رنگت کا مالک تھا، لیکن اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ وہ سانولی رنگت کا خوبصورت مرد تھا۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر وہ 5 منٹ کے بعد پہنچا تھا۔ اپنے احساسات سے پریشان ہوتا وہ فیصلہ کر گزرا تھا کہ اب سے وہ اس راستے سے ہرگز نہیں جائے گا جہاں سے چودھری صاحب کی بیٹی کا رکشہ گزرتا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے جو جذبات چودھری صاحب کی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھے تھے ان سے مجبور ہو کر وہ دوبارہ اس کے سامنے بھی جائے۔ چاہے جانا کسے ناگوار گزرتا ہے، وہ تو پھر مرد تھا۔ اس کی مردانگی اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیچ ذات اور سانولی رنگت اس لڑکی کی قسمت کو بھی سامنا کر دے جس کے لیے وہ اب کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ راستہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس راستے سے نہیں گزرتا تھا جو شہر جانے کے لیے مخصوص تھا، بلکہ اب وہ الگ سے جاتے راستے پر جو شہر سے خاصا دوری پر تھا اس پر اپنے اسکول جاتا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں پر استقامت رکھتا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟
وہ یونیورسٹی سے واپس اپنے رکشے پر آ رہی تھی جب شعیب کو موٹر بائیک پر اپنے ایک لفنگے دوست کے ساتھ اپنے رکشے کا پیچھا کرتے دیکھا تو رکشے والے بوڑھے آدمی سے کہہ کر رکشہ روکا اور رکشے سے اتر کر شعیب کو رکنے کا اشارہ کرتے اس پر شدید غصے سے چیخی تھی۔ ضروری تو نہیں ہم تمہارا پیچھا ہی کر رہے ہوں۔ شعیب بائک سے اترتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رکشے والے نے اسے دور کرنا چاہا جب اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ اسے گرا چکا تھا۔ اس کا دوست بائک کو سٹینڈ پر کھڑا کرتا رکشے کے ٹائر کو پنکچر کر چکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حیا اور رکشے والے کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ آس پاس ٹریفک نہ ہونے کے باعث تھے۔ جمعے کا وقت تھا اور لوگ سڑک پر ذرا کم تعداد میں تھے۔ اپنی اوقات میں رہو شعیب، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ حرکات کرنے کی؟ رکشے والے بوڑھے آدمی کو اٹھاتے وہ اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ شعیب ذرا سا مسکرا کر حیا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ رکشے والے کو شعیب کے دوست نے پکڑ لیا جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک گرنے سے رکشے والے کا ہاتھ کسی نوکیلے پتھر سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، نہیں تو تمہارا وہ حشر کروں گی جو تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اپنی پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتی وہ بلند آواز میں چلائی، اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ حیا کا جھٹپٹاتا وجود قابو کرتے وہ اس کا نقاب اتار چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو شعیب۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ توہین محسوس کرتے وہ پوری قوت سے شعیب کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹ چکی تھی۔ شعیب یکدم درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہوا اور حیا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری تو… حیا کے تھپڑ پر وہ شدید غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے سر پر کیے حجاب کے سٹالر کو کھینچ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اچانک بالوں کو پکڑنے پر اس کے سر میں انتہائی کھچاؤ محسوس ہونے کی وجہ سے درد ہوئی۔ ایک چیخ بھی لبوں سے نکلی جس میں درد شامل تھا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو ہاں؟ بھاری ہاتھ کا ایک مردانہ تھپڑ حیا کے نازک رخسار پر لگا تو جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہوش و حواس یکدم ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اپنے آس پاس معمولی سی ٹریفک میں باعث لگتا رش اور ملی جلی آوازوں میں ایک آواز جانی پہچانی سی تھی۔ حیا نے خود کو زمین پر گرتے پایا اور گرنے سے ایک بار پھر سے تکلیف پورے وجود میں پھیلی تھی۔ کراہ کر وہ نیم بند آنکھوں سے شعیب اور اس کے دوست کو بائک پر بھاگتا دیکھ رہی تھی اور اسے خود پر جھکا پایا جو حیا کے رخسار کو دبا کر اس کے چہرے کو ڈھک رہا تھا۔ حیا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے، ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ فائزہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔